لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ بزرگوں اور ساتھی عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام ہے مسجد محمدیہ کے لیے پورا کیا کر آج آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے اور ارادہ ہے کہ آج ایک ایسے آپ کے سامنے کچھ باتیں کی جائیں جس سے ہمارے اندر اور ہمارے اس سماج کے اندر جو ایک کمی پائی جاتی ہے اور جس طبقے کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے اس طبقے کے لوگوں کو سب سے زیادہ لگاتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ مشہور کرتے انسان انہیں پریشان کرتا ہے میری مراد ہے یتیم یتیم اسلام کی نظر میں آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یتیم ہے کون یتیم وہ معصوم اور نابالغ بچہ ہوتا ہے بچپنے میں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور ابھی وہ نابالغ ہو لیکن اگر وہ بچہ بالغ ہو جائے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس بچے کے اوپر سے لفظ یتیم ہٹ جاتا ہے اور اس کو اب یتیم نہیں کہا جائے گا آج میں اسی کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ یتیم ہے کیا اور کیا یتیم کسی سماج کے لیے اور کسی معاشرے کے لیے بوجھ ہے یہ بڑا سوال ہے کیا یتیم ہونا یہ کوئی عیب کی بات ہے یا یتیم ہونا یہ سماج کے لیے فائدے مند ہے یہ ایک بڑا سوال ہے آج اس کا جواب ہے کیا یتیم ہونا عیب کی بات ہے اگر اس کا جواب آپ کو دینا ہے تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے اور بچپنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اگر یتیم ہونا عیب کی بات نہیں
اگر یتیم ہونا کوئی کمی کی علامت اور دلیل ہوتی تو اللہ کی قسم نبی کو اللہ نے یتیم نہیں بنایا، یتیم نہیں پیدا کیا ہوتا، یہ آپ سمجھ رہے۔ اور لفظ یتیم کے اندر اگر کوئی کراہت ہوتی اور یتیموں کا معاملہ اگر کچھ گڑبڑ ہوتا کسی سماج کے لیے، یتیم اگر سامنے ہوتے کسی سماج کے لیے، بوجھ ہوتے سماج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یتیم کا ذکر قرآن میں کیا اور اللہ نے اپنے نبی کی یتیمی کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ بہت بار پڑھتے ہو اس کو سنا، آئیے ذرا مشاہدے دیکھتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ تو بچپن میں اپنے باپ کو کھو چکا ہے، تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ رب العالمین نے تیری پرورش کی، وہ تیرا سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تجھے ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا ہے۔ اگر نبی بچپن میں یتیم ہے اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی یتیمی کو یوں ہی بیکار اور بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ رہا ہے، تو سماج میں پائے جانے والے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر تمہارے سماج کے اندر، اگر تمہارے معاشرے کے اندر کوئی یتیم پایا جائے تو تم بھی اس کا ٹھکانہ بن جانا، تم بھی اس کا سہارا بن جانا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کیا تیرے رب نے تجھے گمراہ نہیں پایا تھا، تو بھٹک رہا تھا، تو در در بھٹک رہا تھا ہدایت کو پانے کے لیے، تو اللہ نے تجھے ہدایت دے دیا، اللہ نے تجھے نبی بنا دیا، تجھے اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب دے ڈالی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے مسکین نہیں پایا، کیا تجھے فقیر نہیں پایا؟ فَأَغْنَىٰ، تو اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا، اللہ نے تجھے بے نیاز کر دیا، تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کی یتیمی کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اور اللہ کے نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے، اے نبی آپ اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا، جبکہ آپ یتیم تھے، لہٰذا اب آپ کو یہ عادت ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی اگر تمہارے سماج میں کوئی یتیم پایا جائے، کوئی یتیم بچہ اگر تمہارے سماج میں پایا جائے، فَلَا تَقْهَرْ، خبردار کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، کبھی اس کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ اچھا آپ بتائیے کیا نبی کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی یتیموں کے ساتھ سختی کر سکتے تھے؟ کیا کوئی یہ تصور میں لا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نبی تو یتیم کے ساتھ سختی کرنے والے تھے ہی نہیں، دراصل یہ تو نبی کو، لیکن اس میں پیغام امتیوں کے لیے ہے، اگر نبی کو کسی یتیم کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہیں، خبردار ہے مسلمانوں کو بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں، کبھی یتیم کے ساتھ ہم سختی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے نبی یتیمی دے دی تھی، اللہ کے نبی یتیمی کا درد سمجھ رہے تھے، آپ کو معلوم تھا ایک بچہ یتیم ہوتا ہے وہ کتنا بے سہارا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ تو اس کا دل اگر متاثر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اسے لالچ دلائی جنت کی، کم سے کم اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یتیم کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پال پوس کر کے اس کی کفالت کر کے بڑا کرنے والا اور اس کی پرورش کر کے اس کو دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ تو جنت میں ہوگا۔ کہا نہیں، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا، وَأَشْعَرَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، اللہ کے نبی نے اپنی شہادت اور بیس کی انگلی کو ملا لیا، آپ نے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں بس میں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی گہر نہیں ہے، ایسے ہی یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کے خرچ کو برداشت کرنے والا، اس کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، پہلے مالدار تھے، اچانک سے غریب ہو گئے، پہلے ان کے پاس اچھی خاصی دولت تھی، ان کے باپ دادا راج کیا کرتے تھے، آج ان کی اولادیں در در کی ہو رہے تھے۔ اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے، ایک اہم وجہ جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے، آپ اٹھائیے سورۃ الفجر۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ
مجھے دے دیتا ہے اور اللہ اس کو روزی دے دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ رب العالمین اسے خوشحال بنا دیتا ہے وہ آ کے اللہ کی تعریف کرتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے لوگوں دیکھو میرے رب نے میری عزت کی ہے, میرے رب نے میری تکریم کر ڈالی ہے. وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جب انسان اللہ رب العالمین آزما رہا ہوتا ہے, آزمائش میں اس کو ڈالتا ہے, تو آزمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اس کے اوپر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے, اس کی روزی روٹی کو چھین لیا کرتا ہے, دال کو فقیر بنا دیتا ہے. جو آدمی ہے آرام کی زندگی گزار رہا ہے, اچانک سے غریبی آنے کے بعد کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. وہ آدمی کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے, میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے اے میرے بندے تیرے رب نے تجھے بغیر کسی وجہ کے ذلیل نہیں کیا ہے, بلکہ بات یہ ہے کلا بلا تکرمون الیتیم. بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو, تم یتیم کا احترام نہیں کیا کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ابھارتے نہیں, اسی وجہ سے ہم نے تمہاری روزی کو چھین لیا. کبھی غور کریں اس آیت کریمہ پہ, آپ تدبر کریں, آپ کو معلوم چلے گا اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی بلاغت کے ساتھ قرآن میں لانے والا بات. جب یتیم کی آئی, اللہ نے یتیم کو صرف کھانا کھلانے کا وقت دے دیا, تمہیں یتیم کی عزت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں سوچنا کہ یتیم کو صرف کھانا کھلا دینے سے کام چل جائے گا. اگر آپ یتیم کو صرف کھانا کھلا دیں گے اللہ کی قسم کہاں پتہ ہے. اللہ نے جب سے اکرام کا استعمال کیا, احترام اور عزت کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے حکم کے ساتھ. ویسے جب بات مسکین کی آئی تو مسکین کو صرف کھانا کھلانے ہو گیا تھا, آپ کہاں ادا ہو گئے مسکین کے بارے میں. کھانا کھلانے کی کئی صورت ہو سکتی ہے, کھانا گھر پہ بلا کے کھلاؤ, کھانا بنا کے اس کے گھر پہ بھیج دو, راشن اور غلہ اس کے گھر پہ بھیج دو, کھانا کھلانے میں شامل ہے. لیکن جب بات یتیم کی آئی تو یتیم کا مقام کوئی اتنا کم نہیں کہ آپ اس کو کھانا کھلانے کا کام ہو گیا, اس وجہ سے کہ یتیم دو طرح کے ہو سکتے ہیں. یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے, یتیم غریب بھی ہو سکتا ہے. جی کسی کو یتیم ہونے میں کیا دلیل ہے؟ ابھی آپ بیٹھے ہیں, آپ کا آج انتقال ہو جائے, آپ کو اٹیک آ جائے, آپ کے بچے 2 گھنٹے میں یتیم کہلائیں. یتیم ہونے میں وقت لگتا ہے میرے پیارے ساتھ. یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا یتیم کو صرف کھانا کھلانے سے کیا نہیں چلے گا, اس کی عزت کرے گی. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اگر یتیم مالدار ہے, اے انسان رات بول کر کے سن, اگر وہ مالدار ہے تب بھی اس کی عزت کرتا ہے کیونکہ اب وہ تیرے کھانے پینے کا محتاج ہے. اگر یتیموں کو کھانا کھلانے کی بات اللہ نے کی ہوگی تب جو مالدار یتیم تھے الٹا کوئی ہم نہیں کرتا تھا ہمارے لوگ کہ چھوڑو یہ تو مالدار چھوڑ دو. نہیں, آپ کو کی عزت کرنی پڑے گی, آپ کو کا احترام کرنا پڑے گا. کبھی آپ اپنی سواری میں بٹھائیں, کبھی آپ اپنی مجلسوں میں بٹھائیں, کبھی آپ کے لیے شفقت بھرے الفاظ سے بات کر لیا کریں. میرے پیارے ساتھیوں کے یتیم کی عزت کریں. اور دوسرا یتیم غریب ہے تو آپ اس کو پلائیں, اس کے دواؤں کا علاج اور پڑھائی لکھائی کا ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا, یہی یتیم کی عزت ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں جن کے باپ دادا نے بڑے ظلم کیے یتیموں میں, ان کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا, اور آج اللہ کی قسم ان بندوں کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے 10-10 سال کی لنگی پہننے پر مشغول ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہماری یہ حالت کی ہوئی ہے, ہم نے تمہاری روزی کو کیوں چھینا ہے؟ اللہ اللہ کیونکہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. دیکھ رہے ہو صرف نماز روزے کا نام چھوڑ نہیں, یتیموں کی قدر کیسے کرتا ہے. اور یتیموں کی قدر کرنے والے ہمیں تاریخ بھی ملتی ہے. بہت مشہور محدث ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. کیا زبردستی اللہ نے دولت سے نوازا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں دینار 1 سال میں ہی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. انہی کا بیان ہے. بڑے مالدار ہیں, سفر میں نکلے ہوئے ہیں, حج کے شہر مکہ کے رہنے والے ہیں, وہاں سے مکہ کا سفر کر رہے ہیں, اکیلے نہیں جا رہے ہیں, پوری جماعت ہے, پورا قافلہ اس کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں. راستے میں تھکاوٹ ہوتی ہے,
آرام کرنے کے لیے ایک بستی ایک گاؤں کے بغل میں ٹھہرے، تھوڑا سا رکیں گے، آرام کریں گے، اس کے بعد پھر سفر پر نکل جائیں۔ ان کے پاس ایک بڑا ہوا پرندہ ہے، اچانک بڑھ چکا راستے میں، انہوں نے اس پرندے کو بغل والے کوڑے دان میں پھینک کے مار دیا، یہی پہ کس طرح کا قافلہ آگے نکل چکا ہے حج کے سفر کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہو گئے، تھوڑی دیر کسی ضرورت سے رکے ہوئے کہ بھی جا کر کے قافلے کا ساتھ دے لیں گے۔ اچانک ان کی نظر ایک معصوم سی بچی کی اوپر پڑتی ہے، وہ معصوم سی بچی اپنے گھر سے نکل کر کے کوڑے دان کے پاس آتی ہے اور کوڑے دان کے پاس جا کر کے اسی مرے ہوئے پرندے کو نکال رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا، انجان بن کر اس بچی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اے میری بچی یہ کیا چیز ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اس گندگی کی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر کے لے جا رہی ہے۔ بچی نے بتا دیا، میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں معصوم اور بھی چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہمارے سوسائٹی والے ہمارا خیال نہیں کیا کرتے ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے، آج اللہ نے ہمارے لیے کسی کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ معاملہ سنا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، یتیم بچہ کسی سے اپنی ضرورت کی باتیں کہہ بھی نہیں سکتا ہے، اسے زیادہ ہوشیاری بھی نہیں آتی ہے، اسے زیادہ چاپلوسی بھی نہیں آتی ہے، وہ کسی کی زیادہ مداری بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی ضرورت کو کہہ کر کے پوری کر لیا کرے۔ اپنے گھر میں وہ فقیری کی زندگی گزار لیا کرتے ہیں، کسی کے نام اللہ نے یتیموں کا اتنا حق بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیثوں کے سامنے تھی، اگر کوئی یتیم کی حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی یتیم کی پرورش کر لیتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بن کر کے رہے گا۔ حدیث پہ عمل کرنے کا بہترین موقع مل گیا اور نبی کے ساتھ پانے کا بہترین موقع ہے، اور اپنے قافلے کو واپس ہونے کا حکم دیتے ہیں، اپنے خزانچی کو بلاتے ہیں، اے میرے خزانچی یہ بتا تیرے پاس اس ٹائم میں کتنا دینار ہے؟ دینار سونے کا ہوتا ہے، بہت قیمتی چیز۔ فوراً خزانچی جواب دیتا ہے میرے پاس ٹوٹل 1000 دینار موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا جملہ سنو، انہوں نے کہا ہم یہاں سے اگلا سفر حج کے لیے جاری نہیں رکھیں گے، اب ہم حج پر نہیں جائیں گے، اپنے شہر میں واپس چلے جائیں گے، اور وہاں تک جانے میں صرف 20 دینار کا خرچہ پڑنے والا ہے، 20 دینار نکال لیا جائے اور باقی جتنا دینار بچ جائے وہ سارا کا سارا یتیموں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے لوگ ہمیں تاریخ میں ملا کرتے ہیں جو یتیموں کے ساتھ ایسا بھی خیال کیا کرتے تھے، جو اپنے حج کے سفر کو بھی کینسل کر دیا کرتے تھے اور یتیموں کی حفاظت کر لیا کرتے تھے۔ یہ یتیم کا مقام نہیں ہو تو کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ میں کچھ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک گاؤں تھا، اس کے اندر ایک آدمی کا اچانک سے انتقال ہو جاتا ہے اپنے آنے کی وجہ سے۔ اس آدمی نے اپنے پیچھے بہت سارے یتیم معصوم سے بچے چھوڑے، کوئی بچے 3 سال کے، کوئی 5 سال کے، بچے بھی معصوم ہیں، یتیم ہیں۔ بہت سارے لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، معصوم سی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب کسی معصوم سے بچے کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے یتیم کہلائیں گے، اور یہ یتیم کتنا ظلم والی چیز ہے، ہمارے اوپر آج کے بعد سے کتنے ظلم ہونے والے ہیں۔ بس وہ گھر والوں کو دیکھ کر کے رو لیا کرتے ہیں، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ باپ کا انتقال ہے، ایک آدمی وہیں پہ بڑی باریک نظر سے ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، دل میں بڑا پریشان حال ہے، اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ آدمی بچپن میں خود یتیم کی زندگی گزار چکا ہے۔ 2-4 مہینہ گزرنے کے بعد اچانک سے رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اسی گاؤں میں ایک اور آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کے انتقال کے لیے جب جنازہ گاہ پہ جاتا ہے، مٹی دینے کے بعد یہ آدمی کھڑا ہوا ہے، اچانک سے اس کی نظر اس آدمی پہ، اس آدمی کے معصوم سے بچے پہ پڑتی ہے جس کا چند مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ معصوم بچہ، یتیم سا بچہ ہے، یہ آدمی مقام میں اس سے اونچا ہے، یہ آدمی عہدے اور منصب میں اس بچے سے بہت زیادہ اونچا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ آدمی ذرہ برابر بھی شرم نہیں کر رہا ہے کہ میں یتیم کے پاس چل کر کے سلام کرنے کے لیے جاؤں۔ اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور اس بچے کے پاس جا کے سوال کرتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور سوال کرتا ہے سائڈ میں لے جا کے، بیٹے تیرے کپڑے کا انتظام بھی ہوئے یا نہیں؟ بچہ خاموشی سے سر
آدمی وہیں پہ پلان کرتا ہے. ہم گھر واپس بعد میں جائیں گے. اسی قبرستان سے اس معصوم سے بچے کو فوراً مارکیٹ لے کر کے جاتا ہے. اور آپ کو بتا دوں وہ رمضان کا مہینہ تھا, چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, وہ گرمی کی شدت تھی. میرے پیارے ساتھی کو بائک سے لے کر کے مارکیٹ جاتا ہے. جب اس کے ہوش چکے ہیں, یہ آدمی روزے سے پریشان ہے, روزہ اس کا کھلا ہوا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں بے قرار ہے, لیکن اسی ٹائم اس معصوم سے بچے کو مارکیٹ لے کر کے جاتا ہے. اچھی سی دکان پہ اس کی ضروریات کی چیزیں تو دلا ہی دیتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے شوق کی چیزیں بھی دلا رہا ہے, تاکہ آئندہ دیکھنے والے بچوں کو جب عید کے لیے دیکھے کہیں اس کے دل میں خیال نہ آئے کہ میرا باپ ہوتا تو کچھ چیز مجھے دلا دے. سب کچھ دلا دے, بائک بٹھاتا ہے اور اس معصوم سے بچے کے گھر پہ لا کر کے اس کو چھوڑتا ہے. اور اس معصوم سے بچے نے جب اپنے قدم زمین پہ رکھے تو اللہ کی قسم اس کا چہرہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے. گھر والوں کو کچھ خبر سنایا ہوگا, اور اللہ کی قسم اس حالت میں اگر اس گھر کے لوگوں کی زبان سے, روزے کی حالت میں اس بیوہ ماں کی زبان سے, ان یتیم بچوں کی زبان سے, جس آدمی نے ان کے گھر میں چند خوشیاں بانٹی تھی, ایک بچے کے کمرے کا انتظام کر کے, اگر کہیں روزے کی حالت میں رب کے دربار میں اگر ان کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے ہوں تو اللہ کی قسم کیا کامیاب ہو گیا. یہ تاریخ آپ ہی نہیں آنے والا ہے. ذرا دیکھ لینا ایسے نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے عید کے ٹائم میں پہننے کے 8 سے 10 جوڑے کپڑے ہوں, بچہ کنفیوز ہے کہ کون سا کپڑا پہنے, صبح اس کو, 2 بجے اس کو, شام کو اس کو, رات میں اس کو, اتنی کنفیوژن ہو. اور آپ کے سماج میں, آپ کے محلے میں ایک بچہ ایسا بھی ہو جو سوچنے میں مجبور ہو کہ اس بار ہم عید پر کیا پہنیں گے. آپ کا بچہ یہ سوچا اتنے سارے ہیں کہ کون سا پہنے, اور ایک یتیم بچہ ہے وہ سوچے اس بار ہم کیا پہنے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ خبردار یتیم کی عزت نہیں کر رہے ہو. تمہیں غور کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں یتیم کی عزت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کا احترام کرتے تھے, اللہ کے نبی یتیم کی عزت کرتے تھے. آج تو امیر بڑے بڑے عہدے پر ہیں, انہیں کسی یتیم کو بلا کر سلام کر کے بٹھانا اپنی کرسیوں پر, اپنی سواریوں پر شرم محسوس ہوتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, آپ دعوے دار ہو, ہم رسول کی بات مانتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں ہم اپنی زندگی میں رسول کو کتنا فالو کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں تشریف بن طلحہ جوہری رضی اللہ تعالیٰ, ان کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے دن میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات, میں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا, میرے اللہ کے نبی میرے باپ کا کیا حال. وہ جنگ میں شامل ہونے گئے تھے, بتائیے میرے باپ کیسے. اللہ کے نبی 10 بڑے لہجے میں جواب دیتے ہیں تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے میں اس کو کیا چیز کی خبر دے رہا ہوں. یہ معصوم سا بچہ جو اپنے باپ کے سہارے ہوا کرتا تھا, جس کے کھانے پینے کے, رہنے سہنے کے, کپڑے کا انتظام اس کا باپ کیا کرتا تھا, میں آج خبر دے رہا ہوں کہ اللہ کے لیے تیرا باپ انتقال ہو چکا ہے. اللہ تیرے باپ پہ رحم فرمائے. اتنا سننا تھا, وہ معصوم سا بچہ رونے لگتا ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب یتیم کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیا, آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس کو تسلی دے رہے ہیں, اے میرے بھائیو, آپ نبی کے ماننے کے دعویدار ہو, آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے ہر بات کو مانا کرتے ہیں. آؤ اپنے ایمان میں چھان کر کے دیکھو کہ آپ یتیم کے لیے کیسے بن رہے ہو. اللہ کے نبی فوراً کہہ رہے ہیں اس کو, اے میرے پیارے بیٹے, اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا, تیرے سر باپ کا انتقال ہو چکا ہے. امان ارزا اکون ابو کا, اے میرے پیارے بیٹے, کیا یہ بات مجھے پسند نہ آئے گی کہ میں محمد رسول اللہ آج کے بعد سے میرا باپ بن جاؤں, تیرے باپ کی جگہ لیا کروں. جیسے تیرا باپ مجھے انتظام کر کے ساری چیزوں کا دیا کرتا تھا, ویسے میں کیا کروں. وَتَكُونَ عَائِشَةُ أُمَّكَ, اور میری پیاری بیوی جو میری بہت ہی زیادہ قریبی ہے, وہ آج کے بعد سے تیری ماں بن جائے. کیا یہ بات تجھے پسند آئے گی یا کہنے لگا اللہ کی بیوی, جب یہ تسلی میرے الفاظ سناتے ہیں سکون ملتا ہے. ہم کتنے یتیموں کو تسلی دیتے ہیں, ہم کتنے یتیموں کے باپ کے مرنے کے بعد ان کے گھر پہ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ اور پیر تعلق کرتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہیں, کپڑے لگتے ہیں یا نہیں, سردیوں کا مہینہ آ چکا ہے, ہمارے پاس سردیوں کے انتظام ہے یا نہیں. ہم کتنے یتیموں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں. نبی کا معاملہ یتیم کے ساتھ دیکھا جائے,
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم ہے، معصوم سے بچے ہیں. ان کا بیان ہے کہ میں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ہم سب چھوٹے بچے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا گزر ہو رہا ہے. آپ آج کان سے اور پائیوں سے بیٹھ کر گزرا کرتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے یتیم بچے کھیلا کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے کبھی اپنی گال میں انگلی نہ روکی. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کا کردار یتیموں کے بارے میں کیا ہے. اللہ کے نبی سوال سے جا رہے تھے اور آپ سے زیادہ بزی اور مصروفات دنیا میں کوئی نہیں آیا. یہ کان کھول کر کے سن لو. لیکن اللہ کے نبی نے جیسے اس معصوم سے یتیم بچے کو دیکھا، آپ نے اپنی سواری کو روک دیا. آپ جو سفر میں جا رہے تھے، آپ جہاں ضرورت سے جا رہے تھے، اپنی ضرورت کو تھوڑا سا موخر کر دیتے ہیں اور وہاں پہ رک کر کے اس معصوم سے بچے کا احترام کر رہے ہیں. اے میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اگر آپ نمونہ بنانا چاہتے تو نبی کی زندگی کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے. اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھو، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ارفعوا ھذا الیہ، یہ جو معصوم سا بچہ زمین میں کھیل رہا ہے، اس کے کپڑے بھی تو گندے رہے ہوں گے، وہ میلا کچیلا کپڑا پہنا رہا ہوگا. ارفعوا ھذا الیہ، کیونکہ یہ یتیم ہے، یتیم کی عزت یہ ہے تم اس بچے کو میرے پاس اٹھا دو. اللہ کے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے سواری میں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے بغل میں بالکل سامنے بٹھا لیا. آج یتیموں کو کوئی بغل کی سیٹ پہ اپنی فوٹو لگا کے دکھا. اللہ کے نبی اپنے سواری پہ آگے بٹھا رہے ہیں، خیال نہیں ہے کہ کہیں اس کے گندے کپڑے سے میرا گندا ہوگا، کیونکہ باپ یتیم کی عزت اور اس کے سر پہ اللہ کے ہاتھ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جعفر کے عالم کو والی بن جانا اور اس کا مددگار بن جانا. اے اللہ تو اس یتیم کو بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ. اللہ کے نبی کو فکر سے یہ دی. اب ایک سوال ہے، آئیے اس کا جواب کریں. یتیم کا ہونا اس سماج کے لیے کس قدر فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم ایک حدیث سے دیں. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، شکایت کرتا اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دنوں سے میرے دل کی سختی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس سے میرا دل نرم پڑ جائے. اللہ کے نبی کے الفاظ ان اردت الدین قلبی فطعم المسکین وامسح راس الیتیم. اے میرے ساتھی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دل کو نرم کر دے تو تجھے تو کام کرنا پڑے گا. تو مسکین کو کھانا کھلایا کر، وامسح راس الیتیم، اور تو یتیم کے سر پہ اپنے شفقت کے ہاتھ پھیرا. یہاں بھی بات مسکین کی آئی تو صرف کھانے میں کافی ہو گیا، لیکن جب یتیم کی بات آئی تو صرف کھانے نہیں بلکہ شفقت کا معاملہ کرنا، ہاتھ پھیرنا، اس کو اپنے سینے سے لگا لینا، کبھی ضرورت پڑے اپنے سواری میں بٹھا لینا، ضرورت پڑے اپنے گھر میں بلا لینا، ضرورت پڑے اس کے گھر میں چلے جانا. اور سخت اثر یتیم کا ہم کو کتنا مشاہدہ ہے، ہم کتنا ہم نبی کی باتوں کو کتنا آج ہمارے دل کے بارے میں سخت. اور آئیے میں آپ کو بتاؤں یتیموں کو دھکارنے والا اس کا انجام ہمارا کیا ہے. آپ سورۃ المعون اٹھائیں اور شروع سے پڑھتے چلے جائیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلایا کرتا ہے، جو دین کی تکذیب کیا کرتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، جو یتیم کو دھکے مار کر کے بھگایا کرتا ہے، جو یتیم کو سختی سے دھکارا کرتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کو ابھارا نہیں کرتا ہے. قرآن کی بات کرنے کا انداز دیکھو اس کا، کیا فصاحت، کیا بلاغت ہے. اللہ نے جب یتیم کی بات کی تو فرمایا اسے تو دھکے دے کر کے بھگایا کرتا ہے، لیکن جب بات مسکین کی ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسکین کو دھکے دے رہا ہے، صرف اس کو کھلاتا نہیں ہے، کسی اور کو بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے. اس نے پوائنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یتیم بیچارہ کمزور ہے. میں آپ سے بول رہا ہوں سماج کا سب سے دبا مسئلہ اگر کوئی مظلوم ہے تو قرآن کی نظر میں یتیم ہے. اللہ نے فرمایا کہ یتیم کو تو دھکے دے کر کے بھگا دیتا ہے،
یتیم کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی ماں بیوہ ہے، معصوم بچے ہیں، جو چاہے مارے، جو چاہے ڈانٹے، جو چاہے اپنے دربار سے بھگا دے، اس کے سپورٹ میں کوئی آنے والا بولو نہیں۔ لیکن مسکین، اگر مسکین کو دھکے دے کے بھگایا مارنے والے کو، یا اگر مار نہیں رہا ہے تب بھی اگر اس کو دھکے دے کے بھگاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کتنے ایسے مسکین ہیں، کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو اگر ڈانٹ دیے جائیں، اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، خیر نہیں ہے اس امیر آدمی کی، بڑے طاقتور ہو سکتے ہیں، یہ مضبوط ہو سکتے ہیں، اپنی دفاع کر سکتے ہیں، ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، اور اس کے سپورٹ پہ اس کے دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ لہٰذا مسکین کو وہ دھکے تو نہیں دیتا ہے، بس نہیں دینا ہے تو نہیں دیا، اور کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہے، لیکن جگہ دینے کی آتی ہے، جو چاہتا ہے نکالتا ہے، جو چاہتا ہے ان کو مار کر کے بھگا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی سماج کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ اگر کوئی طبقہ ہو سکتا ہے، کوئی یتیموں کا طبقہ ہو سکتا ہے۔ یہ حکم، یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں میں نے 3 باتیں ہیں، وہ تفسیر کا وقت نہیں۔ کسی نے کہا کہ عاص بن وائل صحابی کے بارے میں کافی ہے، کسی نے کہا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام نہیں آئے، سن 8 ہجری میں اسلام لے کر کے آئے، جب فتح مکہ کا پہلے ہوا۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں نے ابو کا واقعہ ہے، بعض نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں، اور ابو جہل کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک یتیم کا سرپرست تھا، اس کا کفیل تھا، یتیم کی جائیداد، اس کا مال کسی کے پاس رکھا ہوا، ضرورت کے وقت وہ معصوم سا یتیم بچہ اپنے مال کو مارنے کے لیے ابو جہل کے پاس جاتا ہے۔ ابو جہل نے اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا، سختی کے ساتھ اس کو بھگا دیا۔ جب امام قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا، مذاق اڑاتے ہوئے یتیم سے کیا کہا تھا، ایسا کرو محمد کے پاس چلے جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پاس چلے جاؤ، سپورٹ بنا کر کے لے آؤ، سفارشی بنا کر کے لاؤ، شاید محمد تمہاری مدد کر سکیں۔ یہ بات کو سیریس لے کر کے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ انہیں مذاق میں بول رہے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھلا محمد کو اتنا وقت کہاں ہے کہ اس معصوم سے بچے کی بات کو لے کر ہمارے پاس ہے۔ وہ بچہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے، آپ کے پاس جانے کے بعد سارے معاملے کو بیان کرتا ہے، اے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، ابو جہل میری دولت مجھے نہیں دے رہا ہے، آپ میری مدد کے لیے چلے۔ اللہ کے نبی جو اتنے زیادہ بزی ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، ایک معصوم سا یتیم بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو سفارش بنانے۔ اللہ کے نبی کا کردار دیکھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھنا مسلمانوں، آپ جاتے ہو ایک معصوم سا یتیم بچہ آپ کو اگر دوا بناتا ہے تو آپ اس کے اوپر دوا بنایا کرتے ہیں، اگر آپ کو مددگار بناتا ہے آپ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً اس یتیم سے بچے کے ساتھ مجھے کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس یتیم کے لیے ذرا دیکھو، اور اللہ کا معاملہ بھی یتیم کے لیے دیکھو۔ جب اللہ کے نبی اس کے پاس آتے ہیں، ابو جہل نے جیسے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، فوراً اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہے، ویلکم، اے محمد بتائیے کیا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس یتیم کی بات بتائی، اس کا مال کیوں نہیں دے رہے ہو، فوراً اس میں مطالبے کے مطابق اتنا چاہتے پھر بھی وہ مال واپس کر دیا۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے، بچہ چلا گیا، قریش کے سردار اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم بددین ہو چکے ہو، تم محمد کا ویلکم کر رہے ہو، انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ تم بددین ہو گئے، ہرگز نہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب محمد میرے پاس آیا تھا، اس ٹائم پر میں نے دیکھا کہ اس کے بدل میں ایسے ہیں، اور مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا انہیں دیشوں سے کہ محمد مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ یہ مدد تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس یتیم کے لیے جس کو ابو جہل کو دکھایا گیا تھا۔ اللہ نے اس کے سپورٹ پہ اتر آتے ہیں، اور اے کھیت پورا اور مئو کے امیر اور اہل شرف لوگوں جن کا مقام ہے، جن کی حیثیت سماج کے اندر ہے، اور جن کو میٹنگوں میں اور جن کو بہت سارے مشوروں میں بلایا جاتا ہے، اگر کسی یتیم کے اوپر کسی سماج میں اگر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، آپ اپنا وقت نکال کر کے اس سے یتیم اور معصوم کے لیے حق دلانے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ باقاعدہ اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، جبکہ آپ یاد رکھیں ابو جہل کے پاس جانا اس وقت خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی جان کو چوکی پہ ڈالا، کیونکہ بات تھی حق کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کھیتپورا کے محلے میں کتنے ایسے یتیم ہیں جن کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، جن کی زمین و جائیداد میں لوگ قبضے کر کے بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگوں نے ان کے سپورٹ میں بات کی ہے، کتنے لوگوں نے اس کا حق دلانے کے لیے بات کی ہے، اور کتنے لوگوں نے اس آدمی کے خلاف بغاوت کی ہے کہ جب تک تم یتیم کا حق نہیں دیتے ہم تمہارے ساتھ معاملات نہیں کریں گے، کیونکہ تم سماج کے بڑے گندے انسان ہو۔ جو بندہ
الذین یکذب بالدین، خبردار یہ وہ آدمی ہے اللہ کی نظر میں یہ آدمی دین کو جھٹلانے والا ہے، یہ دین کو جھٹلانے والا ہے، چاہے نمازی کتنا بڑا ہو جائے، روزے دار کتنا ہو جائے، حج کتنے کرنے چلے آئے، لیکن اگر دین کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تو یہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں کہہ سکتا، خبردار یہ جھوٹا بیان کرو، یتیم کے ظلم کرنے والا، یتیم کی زمین و جائیداد میں ناجائز قبضہ کرنے والا یہ مسئلہ آپ کر کے دین کو جھٹلانا اور نیکی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ چند باتیں اس امید میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ اور آپ سب سے اتنی بڑی مسجد میں اتنے لوگ موجود ہیں، ایک وعدہ لیتا ہوں اور آپ ضرورت ہے تو جواب دے نہیں سکتے۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی یتیم کا معاملہ لیا ہے، کچھ معاملہ ہے تو اس کو واپس کرے گا، یا اگر آپ کے اس سماج میں کسی یتیم پر ظلم ہوا ہے کسی بھی اعتبار سے، کیا سارے بڑے لوگ ایک ہو کر کے اس کا حق دلوائیں گے؟ وہ انشاءاللہ بولے بھائی، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچاہٹ نہیں تھی اس چیز میں، حق کی بات ہے، ہچکچاہٹ کرے اللہ رب العالمین تمام کہیں گے تمام باتوں کو غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا